آج آپ کے سامنے میں بہت ہی امپورٹنٹ آیت الکرسی جو دوسری رکعت میں آپ نے سنی ہے، میری خواہش ہے اور ہمارے کچھ احباب کی بھی فرمائش ہے کہ یہ واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ آیت الکرسی کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے اور اس قدر کثرت کے ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہم لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں یا جو دعائیں کرتے ہیں سنت، اس کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں الا ماشاءاللہ جن کو یاد نہیں ہے، جو اہمیت نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے بیچ میں موت ہی فاصلہ ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں موت ہی رکاوٹ ہے، بیچ میں موت رکاوٹ ہے، موت ہوئی نہیں اور آدمی جنت میں گیا نہیں۔ یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت اس شخص کے لیے جو ہمیشہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے آخری آیت الکرسی میں؟ جاننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے آخر ہے کیا اس کے اندر۔ 1 منٹ کا ہی تو کام ہے، 1 منٹ میں پڑھ لیں، 2 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو، اور اتنا بڑا عمل ہے کہ جنت اور ہمارے بیچ میں یہی بس رکاوٹ ہے، موت آئی نہیں اور ہم جنت گئے نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کارن بھی آج ہم لوگ جانیں گے۔ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، ایک صحابی ہیں ابو المنذر ٹائٹل ہے ان کا، ان سے پوچھا کہ ابو المنذر، قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سب سے عظیم سورت، عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی سے پوچھا رسول اللہ نے۔ صحابی کا یہ عالم تھا کہ وہ جانتے بھی تھے تو پھر ایک بار ٹال دیتے تھے، اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، تاکہ آپ کی زبان مبارک سے ایک بار اور سن لیں۔ اللہ کے رسول نے پھر وہی سوال دہرایا، ابو المنذر، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تب جا کے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے سنایا۔ صحابی رسول نے رسول اللہ کو آیت الکرسی پڑھ کے سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، کہا علم تجھے مبارک ہو۔ کیا کہا؟ علم تجھے مبارک ہو۔ اسی کے سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے اور میں سنا چکا ہوں درس میں، مشکوٰۃ شریف کھول کے سامنے، اس کا اختصار یہ ہے، آپ کے سامنے میں ایک اور رکھ دوں۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ مال غنیمت آیا ہے، کچھ صدقے کا مال آیا باہر سے بٹنے کے لیے۔ اس زمانے میں بیت المال بنا نہیں تھا، ابتدائی دور تھا اسلام کا، مسلمانوں کے پاس تو رہنے کا گھر نہیں تھا، بیت المال کہاں سے بن جاتا؟ اور بیت المال بھی کیا بنتا، کوئی بلڈنگ تو بنتی نہیں تھی، بیت المال مینس بینک۔ تو اللہ کے رسول نے کھلے میں مال غنیمت رکھوا دیا، یا وہ صدقے کا مال سب رکھوا دیا، کہا کہ بٹوا دیں گے غریبوں کو۔ لیکن ڈر یہ تھا کہ بھوک مری کا دور تھا، غربت تھی، اور اس مدینے کے اندر مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، کوئی چوری بھی کر سکتا تھا رات کو نا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم پہرہ دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ پہرے میں بیٹھ گئے۔ رات کے پچھلے پہر حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس ڈھیری میں سے کھجور یا جو بھی مال تھا لینا شروع کیا، بھرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فٹ پکڑ لیا اس کو، کہا کہ تم چوری کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر کروں گا کل باندھ کے۔ اس آدمی نے جو ہے اللہ اس سے، حضرت ابو ہریرہ سے بڑی منت سماجت کی۔ غریب آدمی بھوکے مر رہے تھے، بھوک ہے، نہیں کھا سکے بچے بھی، اس لیے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے معاف کر دیا۔ صحابی تو بڑے رحم دل ہوتے تھے کہ چلو چوری نہیں کی ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول سے ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، کہو ابو ہریرہ رات کیسی گزری؟ کہ اللہ کے رسول سب ٹھیک ٹھاک تھا، رات کے پچھلے پہر ایک آدمی آیا تھا اور اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے پکڑ لیا، کامیاب نہیں ہوا وہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بڑی حیرت ہوئی، اتنا بڑا جرأت مند ہے، وعدہ کر کے گیا۔ واقعی رات ہوئی، ڈیوٹی پر گئے اور پچھلے پہر پھر وہی آدمی پہنچ گیا، پھر تھیلا بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے کلائی پکڑ لی، کہا آج نہیں چھوڑوں گا، تو نے کل وعدہ کیا تھا۔ اب آج اس نے زیادہ لجاجت کی، ایسا ویسا، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں ہوگا۔
پھر حضرت ابو ہریرہ کا رحم آ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کیسی گزری، کیا رہا؟ کہ اللہ کے رسول واقعی وہ آدمی آیا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا، میں نے پکڑ لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کی رات پھر آئے گا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے طے کر لیا آج چھوڑوں گا نہیں، آج تو باندھ دوں گا اس کو مسجد کھمبے میں۔ اتنا جرأت مند ہے، بار بار وعدہ کرے گا پھر آئے گا وہ۔ اللہ کے رسول کی بات پر تو یقین تھا ہی، جب کہہ دیا آئے گا تو آئے گا۔ پھر پہنچ گیا رات کے پچھلے پہر، پھر بھرنے لگا تھیلا اپنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا آج تو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے ضرور باندھوں گا ستون میں، کل تیرا فیصلہ ہوگا۔ اس نے آج لالچ دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ صحابی رسول ایک بات جو آپ نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں، اگر میں یہ بتا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دو گے؟ ایک علم ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، بہتوں کو معلوم نہیں، اگر میں وہ بتا دوں تو آپ مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کون سا بھائی؟ کہا نہیں پہلے چھوڑو تو بتا دوں آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے بتا دو۔ کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، یہی آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ فرشتے متعین کر دیتا ہے اس آدمی کے مال جان کی حفاظت کے لیے۔ نہ اس کے مال میں کچھ ہو سکتا ہے نہ اس کی جان میں کچھ ہو سکتا ہے، فرشتے متعین کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جو اس آیت الکرسی کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کرتے ہیں۔ نہ اس گھر میں آگ لگے گی، نہ چوری ہو سکتی، نہ ڈکیتی ہو سکتی، نہ کسی کی مجال ہے جو کچھ کر لے اس گھر میں۔ بہترین دربان، بہترین حفاظت کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی حفاظت میں کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے وعدے کے مطابق اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ کیا رہا؟ کہ اللہ کے رسول واپس پھر آیا تھا، آج تو میں نے طے کر رکھا تھا اسے باندھ دوں گا، مگر اللہ کے رسول نے پوچھا مگر کیا؟ پھر چھوڑا کیوں؟ اللہ کے رسول اس نے وعدہ کر کے مجھے ایک علم دیا، ایک علم دیا مجھے اس نے، کہا اس وعدے پہ ایک علم دے رہا ہوں، ایک چیز بتا رہا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا، چھوڑ دو۔ تو چھوڑ دیا میں نے، لالچ میں آ گیا۔ کہا کیا بتایا اس نے؟ تو کہا اس آدمی نے بتایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتے متعین کر دے گا اس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بات تو اس نے سچ کہی ہے، بات اس آدمی نے سچ کہی ہے، مگر وہ ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ بات اس نے جو کہی ہے وہ بالکل 100% سچ کہی ہے، مگر ہے وہ بہت بڑا جھوٹا۔ اب آپ سوچیے، ایک طرف تو جھوٹا بہت بڑا ہے مگر یہ بات اس نے سچ کہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ابلیس تھا، شیطان۔ بات تو اس نے کہی ہے وہ بالکل سچ کہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے جو سوئے گا فرشتے اس کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، بات بالکل 100% صحیح ہے، مگر وہ جھوٹا ہے، ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے، ہمیں اور آپ کو دھکا دیتا ہے نا، رات دن بہکاوے میں ڈال دیتا ہے، جھوٹ بول بول کے بہلا دیتا ہے، نماز سے دور کر دیتا ہے، تو پوری زندگی تو ابلیس کے جھوٹ میں ہی گزرتی ہے تو وہ بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ جب بھی رات کو سوئیں آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، تو آپ کی جان و مال کی حفاظت میں فرشتے متعین ہوتے ہیں۔ آخر شیطان بھاگتا کیوں ہے؟ اس آیت الکرسی کے پڑھ لینے سے شیطان کیوں آپ کا پیچھے چھوڑ دیتا؟ کیوں وہ دخل نہیں دے سکتا آپ کے کسی کام میں؟ کیوں اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے؟ آئیے ہم لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ عجیب غریب یہ آیتیں ہیں، اس میں 10 دلیلیں، ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ دلیل 10۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے گا اس کے پاس یہ چیز ہوگی تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ شیطان کو سب سے بڑی چڑ اور سب سے بڑی جو جھڑک لگتی ہے وہ توحید سے لگتی ہے، اور اس صورت کے اندر مکمل توحید ہے۔ پہلے آیت ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، یہ دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ نبی، نہ رسول، نہ ولی، نہ عام انسان، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی راجہ، نہ کوئی رنگ۔ یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیے جا سکتے. عبادت کے بہت سارے کام ہیں. نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, قربانی کرنا بھی عبادت ہے نا, طواف کرنا بھی عبادت ہے, نظر بھی عبادت ہے جو آپ مان لیتے ہو کبھی کبھی, منت بھی عبادت ہے جو آپ مان لیتے ہو کبھی کبھی, دعا بھی عبادت ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتے آپ, ڈرتے ہو آپ یہ بھی عبادت ہے, امید بھی رکھتے ہو اسی سے یہ بھی عبادت. اب یہ سارے کام اللہ کے ساتھ ہی ہوں گے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے سامنے آپ نماز پڑھیں یا اس کے سامنے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں یا اس کا طواف کر لیں یا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں یا رکوع کر لیں, تعظیم کریں اس کی یا اس سے ڈریں یا اسے امید رکھیں. یہ عبادت کا کام ہے. آج کل آپ تو دیکھتے ہوں گے نا یہ سب. شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ مندروں پہ کہیں بکرا چڑھ رہا ہے, کہیں قربانی ہو رہی ہے, کہیں جانور پیش کیا جا رہا ہے, جو سال میں ایک دن ہم بھی کرتے ہیں نا عبادت کے روپ میں قربانی, وہی چیز وہاں پہ نہیں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے, یہ عبادت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا درخت کا بھی طواف ہو رہا ہے, مندروں کا بھی ہو رہا ہے, مزاروں کا بھی ہو رہا ہے, چکر لگ رہا ہے, انہی سے اولاد مانگی جا رہی ہے, انہی سے استغاثہ کیا جا رہا ہے. اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی جو عبادت ہے اس عبادت کو اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کیا, شرکت کر دی. جیسے ہم میں سے کسی کی بیوی ہمارا بھی حق ادا کرے اور ساتھ میں پڑوسی کو بھی بستر پہ سلا لے, تو اس نے حق میں شرکت کرائی کہ نہیں کرائی؟ یہی شعر ہے, یہی اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس پاپ کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے, اس کے علاوہ تم جو بھی گناہ کر کے آؤ گے ہم معاف کر سکتے ہیں. وہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ دعویٰ دل میں بٹھا لیجیے. آپ دلیل سنیے. اللہ نے پہلی دلیل دی الحی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ سدا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو سدا زندہ رہتا؟ کسی ایک کا نام بتا دیجیے. آپ کسی ایک کا نام پیش کریے جو اللہ کے علاوہ اس کائنات میں زندہ رہا ہو سدا. نبی آئے وہ بھی گئے, فرشتے بھی چلے جائیں گے, آسمان بھی ٹوٹ جائے گا, مخلوق جتنی بھی ہے سب ختم ہونے والی ہے نا, یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی. جتنے بزرگان دین قبر میں لیٹے ہوئے, مر کے ہی تو لیٹے ہوئے کہ زندہ لیٹے ہوئے. حی کون ہے؟ حی جو صفت ہے نا, سدا زندہ رہنا. سدا زندگی کس کے لیے؟ ارے جو مر جائے گا اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ وہ تو خود اپنی جان نہیں بچا سکا, اس کے پاس اتنا پاور نہیں, اس کے سامنے میں کوئی کیسے جھک سکتا ہے؟ وہ تو ہم زندوں سے بھی زیادہ مجبور ہو گیا نا کہ ہم زندہ ہیں, وہ مرا ہوا. مرے ہوئے کے سامنے میں آپ سجدہ کرو گے, مرے ہوئے سے آپ مانگو گے. جو زندہ انسان اس کی توہین ہو رہی, وہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا پتھر سے, اس کا طواف کر رہا. آپ سوچیں. تو پہلی دلیل دی اللہ نے, اللہ کی پہلی صفت پیش کی. کیوں نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ الحی. کیونکہ زندگی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, سدا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. زندگی ہم سب کو ملی ہوئی ہے, ایک وقت تک کے لیے ملی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد ہم سب مر جائیں گے. جب مر جائیں گے تو ہم عبادت کے لائق ہو کیسے سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو وہی ہوگا جو سدا زندہ رہے گا, اور وہ ایک ہی ذات ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل الحی القیوم, یہ اللہ کی دوسری صفت ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ سدا قائم رکھنے والا ہے. یہ دنیا جو آپ قائم دیکھ رہے ہو, سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے, موسم میں گرمی, موسم میں بارش, موسم میں ٹھنڈا, ہر چیز روٹین کے حساب سے اپنی جگہ چل رہی ہے. اس کو کون قائم رکھے ہوا ہے؟ کون قائم رکھے ہوا؟ کون ہے جو چلا رہا ہے اس کائنات کو؟ شوہر بیوی جمع ہوتے ہیں, اولاد کی پیدائش ہوتی ہے. اکیلے نہ مرد بچہ پیدا کر پاتا ہے, نہ عورت پیدا کر پاتی. یہ دوسری دلیل ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے, کیونکہ وہی قائم رکھنے والا ہے ساری کائنات کو, آپ کو بھی, ہم کو بھی, آسمان و زمین کو بھی, سورج اور چاند کو بھی. اور جو سدا قائم رکھنے والا ہے, جو پوری کائنات کا انتظام کر رہا ہے, عبادت کے لائق بھی تو وہی ہوگا. جو خود دوسرے کے انتظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی عبادت کی جائے گی. جو آپ کا کھا رہا ہے, آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھا رہا ہے, اس کی آپ عبادت کرو گے؟ وہ تو خود آپ کا محتاج ہے. آپ اسے قائم رکھے ہوئے ہو, آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہو.
جس کو آپ نے کندھوں پہ لے جا کے دفن کر دیا، جو آپ کا محتاج تھا، آپ کے بغیر وہ دفن نہیں ہو سکتا تھا، اس کی پوجا آپ کرو گے؟ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ عبادت صرف اللہ کی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ سدا وہی زندہ ہے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل اس لیے کہ وہی قائم رکھنے والا۔ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اونگتے ہیں نا، تھکتے ہیں اونگ جاتے ہیں، یا نیند آتی ہے سو جاتے ہیں، یہ ہماری صفت ہے۔ ہر جانور سوتا ہے، ہر انسان سوتا ہے، سب کو اونگ آتی ہے۔ بھلا وہ کیسی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے جو خود بے خبر ہو جاتا ہے؟ اونگنے کا مطلب کیا؟ نیند آ جانے کا مطلب کیا؟ آپ بے خبر ہو، آپ بے خبر ہو گئے نا، 4 گھنٹے آپ سوئے، 4 گھنٹے دنیا سے بے خبر ہے نا۔ اب کوئی آپ کی عبادت کر رہا ہے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ سے کوئی مانگ بھی رہا، آپ کیسے اس کی ضرورت کو پوری کرو گے اس مخلوق کی؟ ارے عبادت کے لائق تو وہی ہوگا جو کبھی اونگتا نہیں، کبھی جس کو نیند نہیں آتی، وہ سدا بندوں کو دیکھتا بھی ہے، اس کی سنتا بھی ہے، اور اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اس کے دکھ درد کو دور بھی کرتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے جسے اونگ ہی نہیں لگتی ہو یا نیند نہیں آتی۔ یا ہے کوئی تو نام بتائیے آپ۔ کوئی نبی بھی ایسے ہوئے ہیں کیا جو نہیں سوئے ہوں؟ نہیں ہوئے۔ یہ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ چوتھی دلیل لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی بادشاہت ہے ان تمام چیزوں پر جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں۔ آسمان اور آسمان کی جتنی مخلوقات، زمین اور زمین کی جتنی مخلوقات ہیں، مچھلی، چینٹی، یہ وہ، اس سب پر کس کا راج ہے؟ کون حکومت کر رہا ہے؟ کون جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے چلا رہا ہے؟ اس اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ہے؟ نہیں ہے نا بھئی۔ ہمارا آپ کا راج بھی کتنا ہے؟ یہ جو وزیر اعظم ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، جتنا ہی پدادھیکاری ہے، اس کا تو راج اپنے گھر میں نہیں، اپنی بچوں پہ نہیں۔ ہم سب مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں اس کا۔ راج تو صرف اس ذات کی ہے جو ہم سب لوگوں پہ حکومت کر رہا ہے، اور ہم وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا، اور اس کی مرضی کے بغیر ہم ہل نہیں پاتے۔ تو عبادت کے لائق تو وہی ہوگا نا جس کی حکومت ہو، جس کی بادشاہت ہو، جو خود مجبور محض ہے، جس کی حکومت خود اپنے اوپر نہیں، جو خود کو بھی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، اس کی عبادت ہم کیسے کر لیں گے؟ لا تأخذہ سنۃ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ مشرکین مکہ کا اکثر عقیدہ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے ہم بزرگوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جو بت ہے یہ ہماری سفارش کریں گے میدان محشر میں، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ آج بھی عقیدہ پایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں میں کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دین پہ نہیں چلتے، کوئی پیر صاحب ہے ان کا دامن پکڑ رکھا ہے، اس کو سال میں نذرانے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور وہ سب سے وعدہ کرتا ہے کہ جنت میں لے کے ہم چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی رد کی کہ شفاعت بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور جس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے وہ معبود کیسے ہوگا؟ ہزاروں انبیاء کرام میدان محشر میں ہوں گے اور لرزاں اور ترساں ہوں گے، اپنے آپ میں کانپ رہے ہوں گے، ان کی مجال نہیں ہوگی کہ شفاعت کریں۔ اللہ کے سامنے میں کہتے کھڑے ہو کہ اللہ ان کو بخش دے، یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، مجال نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا پر مطلب یہ گنجائش ہی نہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی اس میدان محشر جو رب کے سامنے میں شفاعت کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہاں وہ رب جس کو اجازت دے گا، اپنے نیک بندوں کو اجازت دے گا، شہداء کو، علماء کو، حاجی کو، حفاظ کو، جو اس کے نیک بندے ہیں، صادقین ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، وہ جن کو اجازت دے گا وہی کر سکیں گے۔ اچھا پھر جو کس کی کریں گے اس کی بھی آزادی نہیں ہوگی کہ آپ جس کو چاہو 10 آدمی کی شفاعت کر لو اپنے گھر پریوار سے، نہیں، وہ کوٹا بھی اللہ دے گا، وہ نام بھی بتا دے گا آپ کو کہ فلاں فلاں کی شفاعت تم کر سکتے ہو، یہ 10 لوگ 5 لوگ تمہاری سفارش سے ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی فکس کرے گا، وہی اجازت بھی دے گا، اور پھر وہ بھی فکس کر دے گا کس کس کی شفاعت کرو گے۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہی اللہ
اگلے پچھلے حالات کو جانتا ہے. ہم سب میں جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں ان کے آگے اور پیچھے کے حالات جانتا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ مان لو کسی وجہ سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے دی کہ بھائی 10 آدمی تم لے چلو جنت میں، 10 آدمی تم لے چلو. ہم کو پتا ہے کہ ہم جس کو لے جا رہے ہیں اس نے شرک نہ کیا ہوگا؟ پتا ہوگا؟ کیا پتا میرے سامنے نہ کیا، میرے بعد کیا ہو؟ انبیاء کو ہی پتا نہیں ہوتا کہ ہماری امت میں سے کس کس نے شرک کیا ہوا ہے اور کس کس نے توحید پہ قائم رکھا. نبیوں کو پتا نہیں ہوگا. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی فکس کرے گا کہ توحید پر رہا کون. یہ علم تو اللہ کو ہی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھا، من احق بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تیرے سوا اس سوال کو کوئی کرے گا نہیں، کیونکہ تو حدیث کا بڑا حریص ہے، حدیث کو جمع کرنے اور یاد کرنے کا بڑا لالچی ہے، خود کی پوچھتا رہتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. یہ جملہ اللہ کے رسول کا، جس نے توحید کا اقرار اور اس پر عمل کیا ہوگا خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی آرزو امید کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے. ہوتا ہے نا کوئی توحید قبول کر رہا ہے ڈر کے بارے کہ بھیا اس معاشرے میں نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، یہ لوگ جان سے اڑا دیں گے ہم کو، یا کوئی اس لیے ہو رہا ہے کہ بھیا ادھر آئیں گے تو فائدہ ہے، دعوتیں بھی خوب چل رہی ہیں، اس لالچ میں توحید قبول کرتا ہے. وہ نہیں ہوگا. خلوص کے ساتھ اس رب کائنات پر ایمان رکھے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے رسول کی رسالت پر یقین و کامل رکھے، خالص دل کے ساتھ، کوئی لالچ نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بھے نہیں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کی قدر کرتا ہے، اور دباؤ میں ڈر کے مارے جو کرتا ہے اس کی قدر کیا ہوگی؟ وہ جب تک دبا ہوا ہے جب تک ہے، اور جب اس کے اوپر سے دباؤ ہٹا تو واپس کھل کھیلے گا، شرک کرے گا وہ. تو یہ دلیل ہے کہ مشرکین مکہ یا جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کرنے والے ہمارے ہیں فلاں فلاں فلاں، اللہ نے فرمایا کون ہے جو شفاعت کر سکے گا؟ تو بتائیے شفاعت کی اجازت دینے والا خود مختار ہوگا، قابل عبادت ہوگا، یا جس کو وہ دے گا وہ قابل خود مختار ہوگا؟ جس کے پاس پاور ہے وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، جس کے پاس پاور نہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کارن بتا دیا گیا کہ کیوں نہیں کر سکتا ہے کوئی کسی کی شفاعت آزادی کے ساتھ. اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے یا میرے ماں اور باپ یا میرے رشتہ دار یا میرے جو احباب ہیں وہ توحید پر رہے، مرے کہ نہیں مرے، مرتے وقت ان کو توحید نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، کہ شرک نہیں تو کر لیا. یہ پتہ کسی کو نہیں ہے. خود کے بارے میں تو آپ کو علم ہو سکتا ہے، دوسروں کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. اور 9ویں دلیل ہے، 8ویں دلیل ہے، کسی کے پاس یہ طاقت و قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کر لے. اللہ کا جو علم ہے اس کا اندازہ، اس کا احاطہ آپ کر سکتے ہو؟ ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علم کو ہم اور آپ کیا جانیں؟ ہم تو اس جانور، اس کیڑے کو نہیں جانتے جو اس کمرے میں ہے، اور وہ تو اس کی بھی خبر رکھتا ہے جو بل کے اندر کیڑا ہے، اس کی روزی کہاں سے ملنی ہے اور کہاں سے دینی ہے، اور اس کو فکر ہے. اپنے ہر اس مخلوق کی حالت کو جانتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ آبادی میں ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، اور سب کی روزی کا انتظام کرتا ہے. اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ہمارے اور آپ کے علم کا احاطہ تو اس کے پاس ہے ہی، کیونکہ ہمارے پاس علم ہی کتنا. اور جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا کیا جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے قابل عبادت وہ ہوگا جس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم، اور جس کے علم کا احاطہ ہم کر سکتے ہیں وہ کبھی قابل عبادت ہو ہی نہیں سکتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جو اللہ چاہے، جتنا علم وہ آپ کو دینا چاہے
وہ دے دیتا ہے آپ کو، اس کا احاطہ آپ کو رہتا ہے، اس کے بعد کا نہیں رہتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ زمین کتنی بڑی ہے اور آسمان کتنا بڑا ہے، ساتوں آسمان، اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ کرسی ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے اپنے دائرے میں۔ جبھی تو اس کو علم ہے ہر چیز کا۔ تو قابل عبادت کون ہوگا؟ جس کے پاس علم تھوڑا ہو وہ، یا پوری کائنات کو جو گھیرے وہ ہوگا؟ یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں اور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہی توحید ہے اور یہی عقیدہ دراصل آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو شیطان کے اوپر کوڑے ڈالتا ہے، اور شیطان بھاگتا ہے ایسے لوگوں سے۔ جو ٹس سے مس نہ ہو توحید سے، شیطان کا وہاں کوئی دال نہ گلے تو وہاں شیطان رکے گا ہی نہیں۔ اسی لیے شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا جس کی توحید اتنی ٹھوس ہو، اور جو آیت الکرسی پڑھتا ہو نماز کے بعد یا جو سوتے وقت پڑھ لیتا ہو تو شیطان اس سے خود دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹلنے والا آدمی نہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، 9ویں دلیل، یہ کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے، یہ زمین و آسمان کو، اس میں اتنے سارے مخلوقات، ان کی حفاظت اللہ پر بھاری ہے کیا؟ ہمارے اور آپ کے پاس چھوٹا سا ایک پریوار ہوتا ہے اور اس کی حفاظت میں ہم لوگ رات دن لگے ہوئے ہیں، وہی بھاری ہوتا ہے نا۔ جہاں بیٹھے دو لوگ وہیں شکایت شروع ہو جاتی ہے، بیٹا کہنے میں نہیں ہے، اور بیگم ایسی ہے تو یہ وہ ہے تو وہ ایسا ہے۔ آپ تو ایک پریوار کی حفاظت نہیں کر پا رہے، گارجین ہو آپ پریوار کی، تو ایک پریوار کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ، ان کی ضروریات کو پوری نہیں کر پاتے آپ۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ رب وہی ہے جس کے لیے زمین و آسمان اور اس میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی حفاظت بھی بھاری نہیں۔ اب عبادت کے لائق کون ہوگا؟ اب آپ سوچئے، وہ ذات عبادت کے لائق ہے جس پر اس پوری کائنات کی حفاظت بھاری نہیں، اور ایک وہ ہے جو اپنے پریوار کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کون ہوگا عبادت کے لائق؟ ظاہر سی بات ہے وہ ذات ہی ہوگی نا، اس کے مقابلے میں تو دنیا میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے عبادت اس رب کے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَهُوَ 10ویں دلیل، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و برتر ہے اور عظمت والا ہے۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے، اتنا بلند و برتر ہے کہ اس ذات کے بالمقابل دنیا کے اندر کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ انبیاء بھی کچھ نہیں ہے تو ہم اور آپ تو کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم جیسے اور آپ جیسے تو اربوں مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اور دنیا سے بھی جا چکے اور آنے والے آئیں گے بھی، اور کسی کی حفاظت بھاری نہیں۔ وہ بلند و برتر ہے اور وہی عظمت والا ہے۔ آپ جب کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ یہ جان لو کہ اس کائنات سے بھی بڑا اللہ، اس زمین و آسمان سے بھی بڑا اللہ، کیونکہ سب کی حفاظت اس کے اندر۔ تو جس کے سامنے یہ ساری دلیلیں ہوں گی، شیطان اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آئے گا، نہ اس کے بھٹکا پائے گا، نہ اسے گمراہ کر پائے گا۔ یہ 10 دلیلیں ہیں جن 10 دلیلوں ثابت ہو جاتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف رب کی ذات ہے، دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور اس توحید کو آپ گلے لگائیں گے، پھر آپ کے پاس شیطان نہیں آئے گا، پھر بار بار آپ دہرائیں گے ہر نماز کے بعد۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس یہ عقیدہ رہے گا وہ جنت ہی میں تو جائے گا، وہ کبھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت ہی رکاوٹ ہے جنت اور اس کے بیچ میں۔ جو اللہ کا اتنا وفادار بندہ ہو، جو اللہ کی توحید پر اتنی مضبوطی سے ایمان رکھتا ہو اور شرک کے قریب نہ جاتا ہو، وہ بھلا جنت میں جائے گا؟ یہ تو اللہ کا پیارا ہے جو توحید پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ، بنسبت اس کے جو شرک کرتا ہے اور زندگی بھر نیکی کرتا ہے، اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار اللہ کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا غدار ہے۔ وفادار نہیں، غدار ہے وہ۔ غدار کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کوئی دنیا میں معاف نہیں کرتا، کوئی ملک نہیں معاف کرتا غدار کو۔ اور اسی طریقے سے جب آپ سوتے ہو اور اس آیت الکرسی کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کی دال نہیں گلتی، وہاں کوئی آپ کے پاس آ نہیں سکتا نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، وہی اس کو اکساتا ہے۔
لیکن جب توحید ہوگی اتنی مضبوطی کے ساتھ، اللہ فرشتے کو متعین کرے گا اور کسی شیطان کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ صاحب توحید کے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی دخل عمل دے دے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، جن بھائیوں کو یاد نہیں ہو اس کو یاد کر لیجئے، اور ہمیشہ فرض نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اس آیت الکرسی کو ایک بار پڑھیے، اور سونے سے پہلے ایک بار پڑھیے۔ بہت زیادہ وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے یہ، آپ اس کو کر کے سو جائیے، اس کی گارنٹی ہے آپ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں توحید کو پختہ کر دے، اور یقین